ہم لِأَمَانَاتِهِمْ، یہ پتہ نہیں یہاں سے یہاں گیا کیسے یہ بیان. فوج پہ نہیں، ایمانداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ انڈیا کے جہاز پہ کیسے آ گئی؟ انڈیا کے جہاز پہ کہاں سے آ گیا؟ خیر جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں. تو امانتوں کا مطلب کیا ہوا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم. امانت کا مطلب آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائے تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے ایز اٹ از یہ رقم اس تک پہنچانی. کمیٹیاں کھلتی ہیں، جس کے ہاتھ میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ایماندار ہے، کھا جاتا ہے بعض دفعہ. وہ بہت واقعات ہوتے ہیں، کمیٹی ڈالی تھی بھاگ گیا. امانت میں یہ بھی ہے، آپ نے پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کیا، اب آپ اس کو اصل پروفٹ بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ جب آپ اس کی رقم سے جو پروفٹ کما رہے ہو اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہو یا وہ ہے؟ وہ ہے. آپ اس کو ڈنڈی مار رہے ہو، پروفٹ نہیں بتا رہے. آج ایک میرے سامنے واقعہ آیا کہ ایک صاحب کو یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا، گوالے، ایک صاحب نے کہا میرا بھینسوں کا کاروبار تھا تو گوالے دودھ نکالتے ہیں، ان کو ملازمت، ان کو کمیشن ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب خدا کے لیے اس پہ بیان کرو، گائے والوں کا، دودھ والوں کا جو پالتے ہیں نا ان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے گوالوں کی وجہ سے. گوالوں میں ایماندار بہت کم ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والا تھا، اس نے پتہ نہیں 25 30 یا 40 بھینسیں تھیں، اب روزانہ دن دودھ آ رہا ہے. گوالوں نے، کمبختوں نے یہاں کوئی پانی کی بوتل چپکائی ہوئی ہے، کوئی پمپ ہے دودھ کھینچنے والا. اب مجھے تو یہ ٹیکنالوجی کا نہیں پتا نا کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس میں. وہ جتنا دودھ نکل رہا ہے اتنا ہی سک کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں وہ دودھ، مالک کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کہا کہ ایک اور جرم گوالے کر رہے ہوتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں تو پیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا اب تو یہ قانون بن گیا 8 10 کلو تو پی جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا. یعنی اتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فیلڈ میں. اور یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. میں بکری خود کئی دفعہ میں نے پالی ہے، قد بھی نکالتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتی. آپ وہ بکری چرواہے کو پکڑا دو. میں نے بکری کے بچے پالے ہیں، پورے بڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے اپنے بچے بڑے ہو گئے ایسے بکری کے بچے بھی بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئی، ان کے بچے ہوئے، سب کچھ ہوا. لیکن وہی بکری کا بچہ آپ چرواہے کو پکڑا دو، ساری بکریاں بڑی ہوں گی، وہ بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا، وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا. ابے جب یہ کیوں بڑا نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں مصعب اصل میں ایکچولی اس کی نسل ہی ایسی ہے. یار باقی جتنے تیرے بکرے ہیں وہ سارے بڑے ہو رہے ہیں. تو ہر فیلڈ میں خیانت ہے. آپ دکان کھول کے کسی کو ملازمت پہ بٹھا دو، امین تھا نا وہ، آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا نا. امین کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ٹرسٹ کیا جائے. کوئی کاروبار اس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے، کوئی ٹھیکہ اس کو دیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے. ابھی ایک ٹھیکیدار کو ہم نے پکڑا، یعنی ہمارے دوستوں نے پکڑا، مجھے بتایا وہ کر کیا رہا ہے. یہ تو بہت سارے ٹھیکیدار کرتے ہیں. آپ نے سریا ڈلوانا ہے، آپ نے کلر کرنا ہے، ٹھیکیدار کو کام دیا گھر بنانے کا، ٹھیکیدار نے جا کے سریے والے سے بولا کہ دینا اتنے کا ہے اور رسید زیادہ کی بنانی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے سوسائٹی میں. یہ تو اتنا ہو رہا ہے کہ اس کو تو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ سمجھ جائیں گے، وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے ہماری پول پٹیاں کھول دی ہیں، اس لیے میں اپنے واقعات کو اسکپ کر رہا ہوں. تو لوگ بتاتے ہیں کارپینٹر کیسے ڈنڈی. آپ کسی کارپینٹر کو بول دو کہ یہ دروازہ بنانا ہے، الماری بنانی ہے، اور اس پہ کوئی اعتماد کر کے بولو بھائی لکڑی بھی تو لے کر آ، ساری چیزیں تو لے کر آ. وہ کیا کرے گا؟ وہ جہاں سے دروازہ خریدے گا یا لکڑی خریدے گا اس کو بولے گا کہ میں تیری دکان سے ہی خریدوں گا سب کچھ، لیکن ایک فیور تو نے مجھے دینا ہے کہ جتنے کی لکڑی ہے نا اس سے تھوڑا زیادہ کی رسید بنانی ہے. وہ بھی خوش ہوتا ہے، اچھا یار میرے پاس بائک تھی، اب تو وہ قصہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اب جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو نہیں. ریڈیو پاکستان ہے نا، ریڈیو پاکستان، اس کے یہاں قریب میں بائکوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو میری GTO 125 رکھی ہوئی تھی، شوق تھا، میں وہاں جاتا تھا. کبھی بائک میں کوئی کام نکل آیا تو جو میکینک تھا نا وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ اس کا یہ پرزہ خراب ہے، فلاں شاپ سے خرید لیں، وہ اچھے ریٹ پہ دیتا ہے. میں جاتا تھا اچھے ریٹ پہ لے لیتا کہ یار یہ جب میرا میکینک مجھے کہہ رہے، بعد میں پتا چلا یہ کمبخت کا کام ہی یہی ہے، اس کا کھانچا کھلا ہوا ہے اس شاپ سے،
اسپیئر پارٹس کی دکان سے اس کا کھانچا ہے, اور یہ کوئی پارٹ اگر ریپیئر کرنے سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہو نا, یہ ٹھیک نہیں کرتا بلکہ نیا خریدنے کا آرڈر دیتا ہے, اور آرڈر بھی وہیں سے دے گا. اچھا, میں تو اس کی دکان سے لیتا تھا, تو اس دکان والے نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب یہ میکینک بہت اچھا آدمی ہے, تھوڑا مہنگا ہے لیکن بندہ بہت زبردست. دونوں کا ایک دوسرے کے مکھن پالش کا پروگرام چل رہا ہے. اس دکان والے نے اس کی تعریفیں کرنی ہے, فیور کیا لے رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹس خریدوانے وہ میری شاپ پہ بھیجنا, اور اس نے اس سے دو چیزیں, کمیشن بھی باندھا ہوا ہے اور تعریفیں بھی باندھی ہوئی ہیں کہ جو کسٹمر آئے میری تعریفیں کرنی ہے. اور تعریف بھی ایسے کرتا تھا کہ مفتی صاحب یہ جو مکینک ہے نا, یہ مکینک تھوڑا مہنگا ہے, یعنی تھوڑی برائی کر کے تعریف کرو نا تو زیادہ چلتی ہے. تبھی کہتے ہیں وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جو سچ میں ملا کے بولا جائے, کیونکہ باقی سچ کی وجہ سے اس جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو اعلیٰ درجے کے کذاب ہوتے ہیں نا, وہ 100% جھوٹ نہیں بولتے, وہ سچ بولتے بولتے بیچ میں کیا ملا دیتے ہیں, جھوٹ. تو تھوڑی برائی کرتا اس میکینک کی, یار یہ بندہ تھوڑا اچھا, وہ میکینک بد اخلاق بھی بہت تھا, بدتمیز بھی بہت تھا, تو یار یہ مفتی صاحب ہے تو بڑا بدتمیز اور تھوڑا مہنگا بھی ہے لیکن کام. اب آدمی کہے گا میں نے بدتمیزی کا کیا کرنا ہے میرے بھائی, کام جب کر کے دے رہا ہے تو میں نے اس کے اخلاق سے کوئی تبلیغ میں تھوڑی نکلا ہوں اس کے ساتھ اخلاق سیکھنے کے لیے. میں یہ آج بہت ہو رہا ہے, لوگ مسائل پوچھتے ہیں, سعودی عرب میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی میکینک گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے اپنی گاڑی میکینک کے حوالے کر دی, آپ ٹرسٹ کر رہے ہو میرے بھائی اس پہ, اس کو چاہیے جہاں سب سے سستا ملے وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں, پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی, حالانکہ ڈاکٹر